تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، آج خدا کے فضل سے ہم ایک نئی کتاب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ تھسلنیکے کے ایمانداروں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، دوسرے تھسلنیکیوں کا خط۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اس نے ان کے نام پہلا خط لکھا تاکہ ان لوگوں کے بارے میں تسلی دے جو سو گئے ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کی مسیح میں کوئی میراث نہیں۔ پولس رسول نے ان کو تسلی دی کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں خدا ان کو اپنے ساتھ لائے گا۔ دوسرے خط میں ہم ان کے متعلق بات کریں گے جو زندہ ہیں، وہ خداوند کے دن اور بڑی مصیبت کے دور سے گزریں گے یا نہیں۔ دوسرے تھسلنیکیوں کے خط میں ہم اس بدت کا رد عمل دیکھیں گے جو ان کے درمیان اٹھی۔ پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، بھائی ایلیا عیسیٰ کا اور بھائی اسحاق ایلیا کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو بھی برکت دے۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ عزیز ناظرین، اپنی بائبل مقدس کو کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ میں ایک نئے خط کے مطالعے کا آغاز کرنے پر بہت خوش ہوں۔ ہم نے تھسلنیکیوں کے پہلے خط کا مطالعہ مکمل کیا۔ بھائی ایلیا، جب بھی ہم کسی نئی کتاب کا مطالعہ شروع کریں، اس کے مصنف خط لکھنے کے وقت اور اس کے پس منظر کو ضرور دیکھتے ہیں تاکہ جانیں کہ اس خط میں کون سے موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ آپ ہمیں اس خط کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس خوبصورت اور بہت ہی مختصر خط کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہی واضح ہے کہ یہ خط پولس کے بارے میں ہے، حالانکہ اس نے اپنے ساتھیوں پولس اور تیموتھیوس کو بھی شامل کیا، اور 13ویں باب کے آخر میں یعنی کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، میں پولس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں اور ہر خط میں میرا یہی نشان ہے اور میں اسی طرح لکھتا ہوں۔ یہ واضح ہے کہ اس کا مصنف پولس ہے، اور اس نے یہ خط پہلے تھسلنیکیوں کے خط کو لکھنے کے چند ماہ بعد لکھا، اور وہ اس وقت کرنتھس کے شہر میں ہی مقیم تھا۔ اور خدا کے کلام کے اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پولس نے یہ خط 52ویں صدی عیسوی میں لکھا، اور پولس نے یہ خط خاص مقصد سے لکھا، اور اس کا ایک مخصوص پس منظر بھی موجود ہے۔ جو ایماندار بڑی مشکل سے گزرے اور وہ ایماندار جو ستائے گئے، ان کا خیال تھا کہ خداوند کا دن آ چکا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کو جانتے نہیں تھے۔ اور میں کہوں گا کہ پولس رسول نے یہ خط بھی اس لیے لکھا تاکہ اس کی نشاندہی کر سکے، اور چوتھے باب میں اس نے خداوند کی آمد ثانی اور آسمان پر جانے کے بارے میں تفصیلاً بات کی، اور دوسرے خط کے دوسرے باب میں ہم خداوند کے فضل سے خداوند کے دن اور گناہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس نے یہ موضوع بہت ہی اچھے سے بیان کیے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پولس نے، میں کہوں گا کہ ہر باب میں ایک خاص مقصد بیان کیا، اور پھر پہلے باب میں ان ایمانداروں کا حوصلہ بڑھایا جو دکھ اٹھا رہے تھے، اور دوسرے باب میں اس نے خداوند کے دن پر
روشنی ڈالی اور انسانوں کے گناہوں کے مکاشفہ پر بات کی اور کہا کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا۔ اور تیسرے باب میں اس نے باقاعدہ چلنے والے ایمانداروں کو تلقین کی اور کہا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنی راہیں سیدھی کریں کیونکہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پولس رسول نے ان کو نصیحت کی کہ خاموشی سے اپنا کام کریں۔ پہلے باب کا موضوع ہے ستائے جانا، وہ کیوں اور کب تک ستائے جائیں گے۔ جی ہاں، دوسرے باب میں خداوند کے دن یا خدا کے جی منصوبے کی ترتیب کا تذکرہ ہے۔ تیسرے باب میں عملی پہلو اور خداوند کی آمد کی روشنی میں عملی طور پر چلنا، اس کے بارے میں بیان ہوا۔ بھائی اسحاق، میں پہلی 5 آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ دوسرا تھسلنیکیوں پہلا باب 1 تا 5 آیات۔ پولس اور سلوانس اور تیموتھیوس کی طرف سے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام جو ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، فضل اور اطمینان خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ اے بھائیو، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں بہت زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو۔ بھائی، میں چاہتا ہوں کہ پہلی 2 آیات میں پولس کے سلام پر آپ اپنی رائے دیں۔ پالوس اور سلاس اور تیموتھیوس کی طرف سے اس نے کہیں بھی غیر ضروری طور پر اپنی رسالت کا ذکر نہیں کیا، اپنے آپ کو بھائیوں میں سے ایک سمجھا، حالانکہ وہ ایمان میں نئے تھے، اس نے خود کو بھی برتر نہیں سمجھا۔ لکھا ہے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام۔ ہم نے دیکھا کہ ان نئے ایمانداروں نے تسالونیکی میں ایک کلیسیا قائم کی کہ خدا کی گواہ ہوں جو ہمارے باپ اور خداوند اور یسوع مسیح میں رہیں۔ پہلے اور دوسرے خط کے سلام میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہاں لکھا ہے جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ ان دونوں میں خدا باپ کے نام پر زور دیا ہے کیونکہ وہ ایمان میں بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، اور ہم یوحنا رسول کے پہلے خط کے دوسرے باب سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے خاندان میں چھوٹے بچے اپنے باپ کو جانتے ہیں، وہ اور کچھ جانتے ہوں یا نہیں، پر ان کو ابا یعنی اے باپ کہنا آتا ہے۔ میں مسیح میں نئے ایماندار جنہوں نے ابھی مسیح کو جانا، وہ خدا کو باپ کے طور پر جانتے ہیں۔ ابا یعنی اے باپ اور خداوند یسوع مسیح فضل اور اطمینان ہے۔ خطوط میں یہ آپ کا رسمی سلام ہے۔ ایک مفسر نے کہا کہ فضل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پالوس یہودی اصل کے ایمانداروں کے مخاطب تھا، وہ شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اب فضل کے دور میں ہیں، مسیح کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا ہے۔ غیر ایماندار اس سلامتی سے واقف نہیں ہیں، وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے۔ آج خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے پاس خدا کا اطمینان ہے۔ بھائی ایلیا، اسی طرح لکھا ہے فضل اور اطمینان خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ اس نے فضل کے بعد اطمینان کا ذکر کیوں کیا؟ بھائی، کیا ان کی ترتیب اتفاق ہے یا اس کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ پولس رسول کی تلقین میں ہماری توجہ اکثر اس طرف جاتی ہے، خصوصاً ان خطوں میں جو اس نے کلیسیا کو لکھے، اور اس نے ہمیشہ فضل اور اطمینان سے شروع کیا۔ اس کی ترتیب بہت اہم ہے، اور میں کہوں گا کہ کوئی بھی فضل کے بغیر اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جب کوئی خدا سے ملاپ کرے تو ہی خدا کے فضل سے محظوظ ہو سکتا ہے، اور وہ خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اپنی ابدی زندگی میں اطمینان حاصل کر سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ زمین پر سلامتی سے رہتا ہے۔ پولس رسول نے ہمیشہ پہلے اپنے خطوط میں خدا کے فضل کا ذکر کیا اور پھر اطمینان کا۔ یہاں پر بھی فضل اور اطمینان لکھا ہے کیونکہ ایماندار، میں کہوں گا کہ بہت سی مشکلات اور مصیبتوں میں تھا، اور اسی لیے ایسے حالاتوں میں ان کو فضل کی ضرورت تھی تاکہ وہ مضبوطی پائیں اور اطمینان کے وسیلے سے بآسانی ان مشکلات کا سامنا کریں۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں سے سوال لیں گے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
थस्सलुनीके मकदूनिया का सबसे बड़ा शहर और दारुल खिलाफा था। रोम से मशरिक को जाने वाली सबसे अहम रोमी सड़क थस्सलुनीके से गुजरती थी। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता बंदरगाह की बदौलत थस्सलुनीके का शहर पूरी रोमी सल्तनत का सबसे अमीर शहर और कामयाब तिजारती मरकज बन चुका था। इसको एक आजाद शहर कहते थे क्योंकि इसकी जाती हुकूमत थी। इस पर वो पाबंदियां आयद नहीं होती थीं जो रोम की सल्तनत दूसरे शहरों पर आयद करती थी। इस आजादाना माहौल की वजह से ये शहर बुत परस्तों से भरा हुआ था। इसकी तरतीब और सकाफत मसीही ईमान के ऐन उलट थी। अजीज नाजरीन, हम दूसरे थस्सलुनीकियों के खत के पहले बाब का मुताला करने के लिए दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों का सवाल जानेंगे। मेरा सवाल तीसरी और चौथी आयत से है। उसने ईमान और मोहब्बत की बात की पर उम्मीद की नहीं बल्कि तहम्मुल का जिक्र किया। क्या उसका कोई खास मकसद है? उसने ईमान और मोहब्बत की बात की, लेकिन भाई इसहाक उसने उम्मीद का जिक्र नहीं किया। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? इसके मुतालिक क्या कहेंगे? भाई हयात, हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में किसी चीज़ का जिक्र हो या ना हो, उसका यकीनन एक मकसद होता है। पहले ख़त में उसने 3 मरतबा तीनों चीज़ों का जिक्र किया, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। ये एक अहम नुक्ता है। यहाँ तीसरी आयत में कहा कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। तुम्हारा सब्र और ईमान। उसने उम्मीद नहीं कहा। उम्मीद का जिक्र ना करने की 2 वजूहात हैं। पहली कि वो मुश्किलात और मुसीबतों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इसमें उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ। उन हालात में लोग उम्मीद को भूल जाते थे। दूसरी वजह छोटे उस्ताद थे। हम इस खत में खसूसन दूसरे बाब में देखेंगे कि छोटे उस्तादों ने उन्हें तालीम दी कि खुदा उनका दिन आ चुका है और जिनमें मुश्किलात का जिक्र पालूस रसूल ने पहले खत में किया था, वो लोग अभी इनमें ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जबकि कलीसिया के ईमानदार ज़मीन पर ही मौजूद हैं। छोटे उस्तादों ने उनको तालीम दी कि वो बड़ी मुसीबत के दौर में से गुजर रहे हैं, जबकि वो कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद आना है। उनको इस हकीकत से वाकिफ़ करवाना बहुत ज़रूरी था। उनके दरमियान ये उम्मीद नहीं थी कि खुदा कलीसिया को आसमान पर ले जाने आएगा। उन्होंने पालूस के पहले खत में लिखी बातों को अच्छे से नहीं समझा, सो पालूस ने इस खत के दूसरे बाब में वो बातें उसने दोबारा कही थी। सही। देखिए भाई, दर हकीकत पौलुस रसूल का अपना अंदाज़े बयान शानदार है और उन ईमानदारों की तालीम में मसाइल थे क्योंकि उनके पास झूठे उस्ताद थे और गालिबन उनके पास एक झूठा खत पहुंचा जो पौलुस ने नहीं लिखा था। और पौलुस रसूल ने सीधा मसले के बारे में बात की, बल्कि ईमानदारों को कहा, ए भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। सही। वो उन ईमानदारों के लिए खुदा का शुक्र करता है, वो इसलिए ताकि उनका आपसी प्यार और मोहब्बत बढ़ती जाए और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, और ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि तमाम कलीसियाओं के सामने उन पर फख्र किया। सही, ये बहुत हौसला बख्श है। भाई एलिया, मेरा आपसे एक सवाल है और ये है 5वीं आयत से नहीं बल्कि ये 4थी आयत से है। उसने ईमानदारों के सताए जाने और मुश्किलात और परेशानियों में सब्र से काम लेने का जिक्र किया। लिखा है, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। मेरा सवाल है, खुद को थस्सलुनीकियों की कलीसिया की जगह रखकर सोचें। उस जमात ने मसीह की खातिर दुखों और मुसीबतों को बर्दाश्त किया और हर एक फर्द वाहिद ने इनफरादी परेशानियों का सामना किया। इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात थीं। जब कोई इनफरादी दुख उठाए, परेशानी में हो या उसको कोई बीमारी हो तो वो पूछता है, खुदावंद ऐसा क्यों है? क्या मुझ पर यह मुसीबत आई? और जब कलीसिया पर मुश्किल आए तो वो कहता है, खुदावंद ऐसा क्यों हुआ? हम सब पर यह मुश्किल क्यों आई? बाइबल मुकद्दस ने इस मामले में हमारी मदद की। बाइबल मुकद्दस में इन सवालों का जवाब मौजूद है और इसका जवाब बहुत ही वाज़ेह है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि बहुत से ईमानदार ऐसे हैं जो मुश्किलात और मुसीबतों में से गुजरते हैं, और मैं कहूँगा कि वो अक्सर औकात खुदाम की भलाई पर शक करते हैं और कहते हैं, क्या खुदाम तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तूने मुझ पर ये मुश्किलात क्यों भेजी? पर बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह लिखा है
کہ ایمانداروں کی راہ مشکل اور دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر ہوتے ہوئے ان باتوں کا تذکرہ واضح طور پر کر دیا اور یوحنا کے 12ویں باب میں لکھا ہے، تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، اور پولس رسول نے ہمیں مصیبتوں کا بتایا، اور پطرس رسول نے اس پر مکمل خط لکھا جو مصیبت لوگ راست بازی اور یسوع المسیح کی خاطر سہتے ہیں، اور پولس نے ان تمام مشکلات کو فضل کہا، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ اور میں خود کو اور ایمانداروں کو اس بات پر تسلی بھی دیتا ہوں کہ یہ مشکلات الہی منصوبے کا حصہ ہیں، اور ان مصیبتوں کے بغیر ایماندار کی روحانی بڑھوتی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار خداوند ایمانداروں کو روحانی فضائل کی تعلیم کے لیے مشکلات سے بھی گزارتا ہے تاکہ ان کو سکھائے۔ خداوند ایمانداروں کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، اور یعقوب رسول نے ایمانداروں کے لیے کہا، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اور پطرس رسول نے بھی یہی کہا، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، یعنی پطرس نے یہ واضح طور پر پھر سے کہہ دیا، آزمائشوں سے غم زدہ ہو۔ کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ خداوند ایماندار کو مشکلات سے گزارے، پر میں اپنے بھائیوں کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے، وہ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ دکھ کبھی نہیں دیتا۔ میں نے آپ کی باتوں سے عکس کیا کہ مصیبت کے پیچھے خدا کا ایک منصوبہ ہے تاکہ ایماندار اس میں سے گزر کر ترتیب پائے اور کامل بنے۔ جب خداوند کا یہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ ایماندار کو اس مشکل سے ضرور نکالتا ہے۔ پر کلیسیا کے طور پر دوسرے ممالک کو ہم پراگندہ ہوتے دیکھتے ہیں، جیسا کہ کچھ ملکوں میں لوگ اپنے بچوں سے جدا ہوتے ہیں، ان کے بچے بڑے بزرگ ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر یہ مصیبت کیوں آئی۔ انفرادی طور پر ہر کوئی جانتا ہے کہ خدا ان کو کامل بنانے کے لیے یہ کرتا ہے، پر دنیا میں کلیسیا کیوں کر دکھ اٹھاتی ہے؟ اس کی وجہ 5ویں آیت میں بیان کردہ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے، اور ہمیں پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا پریشانیوں کو ہم پر بھیج کر ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ خدا اپنی سب راہوں میں راست ہے، وہ کبھی غلط نہیں کرتا، اور جب وہ ہمیں ایسے حالات سے گزارتا ہے تو وہ ہمیں اپنے الہی منصوبے کا حصہ بننے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لائق بنیں۔ یہ بہت اہم ہے، اور دوسری یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دنیا پر شریر کی حکومت ہے، اور اس کو خداوند یسوع مسیح اور تمام ایمانداروں سے نفرت ہے، اسی لیے وہ ایمانداروں سے جنگ کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ایام پورے ہونے کو ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ایمانداروں کا دکھ اٹھانا متوقع ہے، کیونکہ ہم دراصل آخری ایام میں ہیں۔ ایمانداروں کا انفرادی طور پر اور کلیسیا کا دکھ اٹھانا متوقع ہے، اور اس پریشانی کے پیچھے خدا کا مقصد چھپا ہے۔ یہ درد جلد ختم ہوگا اور ہم خداوند کے جلال میں رہیں گے، وہاں ان مشکلات کی یاد نہ آئے گی۔ چلیے اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، ہم نے سیکھا کہ خدا کی پیروی کرنے کے نتیجہ میں ہم مشکلات سے گزرتے ہیں۔ کیا دکھ خدا کی طرف سے ہے یا انسان اپنی زندگی میں لیے فیصلوں سے یہ مشکلات کھڑی کرتا ہے؟ دوسرا حصہ، کیا دکھ ہمیشہ برا ہوتا ہے یا کبھی کبھی یہ بھلائی کے لیے بھی ہوتا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ جی بھائی۔ میں پہلے حصے کا جواب دوں گا۔ عام طور پر خدا مشکلات کا ذریعہ نہیں ہے، خدا کو انسان سے محبت ہے اور اسی میں اس کی خوشی بھی ہے۔ خدا انسان کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ گناہ کے دنیا میں داخل ہونے کے نتیجہ میں مصیبتیں آئیں گی۔ انسان خود اپنے آپ کو ان مقام پر لایا۔ یہاں اس سے موضوع کی سرخی ہے کہ کیا درد کی اقسام ہیں؟ جی، بونے اور کاٹنے کا دکھ موجود ہے۔ ہم جو بوئیں وہی کاٹیں گے، یہ فطری ہے۔ کچھ دکھ اور پریشانیاں زندگی میں غلط فیصلے کرنے کے نتیجہ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ترتیبی ہوتی ہیں۔ جو گناہ کرے اس کی ترتیب کرنا لازمی ہے۔
خدا کا طریقہ ہے ہمارا دانا اور محبت رکھنے والا باپ ہمیں مشکلات اور تکلیف سے گزارتا ہے تاکہ ہم واپس اس کے پاس لوٹ آئیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ وہ لوگ ستائے جاتے ہیں، یہ بھی دکھ کی ایک قسم ہے۔ یاد رکھیں کہ مسیح پر ایمان لانے سے یہ مراد نہیں کہ ہم دکھوں سے بری رہیں، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں جس کا حکمران شیطان ہے۔ اس دنیا سے گناہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تمام مخلوقات بدی اور خرابی کے سبب سے کرہاتی ہے۔ اس میں بیماری، حادثات اور بے انصافی اور موت ہے۔ ایماندار اس سے بری نہیں، پر خدا کو کل اختیار حاصل ہے۔ وہ کھانے والے میں سے کھانا اور زبردست میں سے مٹھاس نکال سکتا ہے۔ اس لیے ایماندار فکر نہ کرے۔ ایماندار پر آنے والے دکھوں کا حساب ایک عظیم الہی منصوبے کے تحت ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں تھرموسٹیٹ پر اور ہاتھ حرارت کے کنٹرول پر لگے رہتے ہیں، یعنی یہ اس کی مشکلات اور دکھوں کی شدت ہے۔ دیکھیں، خدا سچا ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ خدا سچا ہے، پر دوسری جانب وہ ہے جو مسیح کی پیروی کرنے کے نتیجہ میں ہمیں ملتا ہے۔ دنیا مسیح کو رد کرتی ہے، جیسے بھائی ایلیا نے بتایا۔ یہ عام ہے۔ ایماندار یہ کلیسیا یہ خیال نہ کرے کہ مسیح کے ہونے سے دنیا میں ہمارا قیام بہتر ہوگا۔ خدا نے کہا، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، کیونکہ اس نے موت پر فتح حاصل کی ہے۔ ہمارا خدا اس دنیا پر غالب آیا ہے۔ لیکن خدا کا اختیار سب پر ہے۔ اس میں سب دکھ شامل ہیں، وہ اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہوں یا دنیا کے ستائے جانے کا نتیجہ ہو۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جی، زندگی کی روحانی برکات کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا جی۔ کہ پطرس رسول نے اپنے خط میں یہ کہا کہ اگر ایماندار اپنی عملی راست بازی کی زندگی گزارے تو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا فطری بات ہے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے سبب سے کوئی شخص دکھ پائے تو شرم کی بات نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ مگر یہ بات ٹھیک نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچائے۔ تم میں سے کوئی شخص خون یا چوری یا بدکاری یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ ہمارے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ خدا کی مرضی اور اس کے منصوبے کے مطابق ہوں، وہ مبارک ہیں اور ہمیں ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جو مشکلات ہم اپنے لیے خود کھڑی کریں ان کا پھل کڑوا ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، پر ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بھائی اسحاق، ہم نے سیکھا کہ مسیح سے ہمارا تعلق ہونے کے نتیجے میں ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں۔ جب تک ہم مسیح کی پیروی کریں ہم اس دنیا میں دکھ اٹھائیں گے۔ یہ دکھ کب تک رہے گا؟ اس نے چھٹی آیت میں بہت تسلی بخش الفاظ کہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کی مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے 7 سال بعد مسیح اپنی قدرت اور جلال میں ظاہر ہوگا۔ تب خدا کی راست بازی ظاہر ہوگی، وہ شریروں سے بدلہ لے گا۔ اس لیے ہم ابھی شریروں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں جلدی کریں۔ ہم ابھی دکھ اٹھاتے ہیں، پر کل آرام ہوگا۔ جو مشکل آج ہم سہتے ہیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ ہماری زندگی میں روحانی برکات ہیں، ہم اس کے بدلے میں آرام پائیں گے۔ اور وہ لوگ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ وہ ابھی خدا کی برکات کو پائیں، کیونکہ وہ ہمیں ستاتے ہیں، وہ آج بھی دکھ سہتے ہیں، اور خدا کے انصاف کے بعد مستقبل میں ان کے لیے ایک ہیبت ناک انجام منتظر ہے، کیونکہ خدا سچا ہے۔ جی بالکل۔ شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ دوسرے تھسلنیکیوں کے خط کے مطالعے کی پہلی قسط میں ہم نے پریشانیوں اور مشکلات پر بات کی۔ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ میں خدا کی حکمت کے آگے جھکتا ہوں،
وہ ہمیں انفرادی اور کلیسیائی طور پر دکھوں میں سے گزارتا ہے، کیونکہ کلیسیا کی شہادت کے دن ہی اس کے سب سے شاندار دن تھے، اور اس کے تاریک دن بھی وہ تھے جب مسیحیت پوری دنیا میں ایک رسمی مذہب کے طور پر رائج ہوئی۔ تب اس میں جھوٹ، بدعتیں اور توہم پرستی شامل ہوئی۔ صحیح۔ ایماندار کی روحانی بڑھوتی اور ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس بات سے تسلی ہوتی ہے کہ ایماندار اپنی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں اٹھاتا۔ صحیح۔ مجھے یہ پسند آیا کہ ہر چیز پر خدا کا اختیار ہے۔ ہمارے درد کی وجہ جو بھی ہو، خدا کو اس پر سب اختیار حاصل ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ بہت ہی شاندار ہے۔ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا ہماری زندگی کو بامانی بناتا ہے۔ جی شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ اور مشکلات کلیسیا کے زمین پر موجود ہونے سے منسلک ہے۔ کلیسیا اور ہر جگہ پر ایمان دکھ اور مشکلات کا سامنا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حقیقی ایماندار اس زندگی کی عکاسی کرتے ہیں جو مسیح نے زمین پر گزاری۔ دنیا نے مسیح سے عداوت رکھی اور اس کو مصلوب کیا، اس لیے وہ اس کے پیروکاروں سے بھی عداوت رکھتے ہیں۔ کلیسیا بھی مسیح کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، مسیح کی خصوصیات کی۔ کلیسیا بھی ایسی ہی ہے جیسے مسیح۔ دنیا نے مسیح سے عداوت رکھی، اب کلیسیا سے عداوت رکھتی ہے۔ دکھ کلیسیا کے ساتھ ہیں، پر خدا کی آنکھیں سدا ان پر رہتی ہیں۔ مسیح کے نام کو جلال ملے۔ اس نے کہا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تحملني يداه وتعتني طول الزمان، وفي طريق خير يقود سيري كل آن، في الليل والنهار يحيط بي ستر الأمان، فلا أخاف شرا يسوع يكفيني ضمان، تحملني يداه تسترني دماء، يأسرني حب يسوع، تحملني يداه تسترني دماء، يأسرني حب يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔